کیا ہے ویژن لیس بجٹ، سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے، گریڈ 1 سے 16، اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیبنٹ ممبرز کو؟ کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے، مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں، بند کر دیجئے یہ، ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے، ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے، ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان، یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں۔ آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں، فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں، ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے، اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں۔ کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کدھر کرنا تھا اس کو بھی ایکسپنج کر دیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان، آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو، اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے، اور پھر آپ جناب، اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈرامہ ہے؟ پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ، آؤٹ آف، اٹ از اے یوزلیس پروگرام۔ گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں، بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے، اور بیوروکریسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی ایس آئی ایف سی کیوں ناکام ہے؟ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے، کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے، سعودی عربیہ کے، امریکہ کے، لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے، اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج، ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیرس کلب، آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں، دے آر سپوز ٹو گیو اس منی، کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ نہیں ہے ہم میں اتنا دم، بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی، ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے، وہ ہم نے نکمے، معذرت کے ساتھ نالائق، اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے، ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ۔ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری، آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا، کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، جس کا ضمیر جاگتا ہو، جس میں اخلاقیات ہو، وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے۔ آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں، آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں۔ 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں، انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے، اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد، انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں، کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں، میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے۔ کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے، کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ۔ 11,000 ڈالر، 11 بلین ڈالر، سنیں دیکھیں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔
سننے کی اپنے میں، آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے. اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں. کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں، جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں، جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں؟ دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، جن کی گاڑیاں ہیں، جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟ اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے، لیکن اورنگزیب صاحب یو ول گو ان ہسٹری as one of the people. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں، جو لوگ، اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے، 4 روٹیاں ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں، کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی، پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا، پچھلا بجٹ بھی PDM کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو، جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں. ملک کو میرا وقت، میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں. تھینک یو سر. اچھا، ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی، یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے، ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاء اللہ، لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ وہ اس کا بھی حساب دیں. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ، آئی یوز ٹو لیو ان دبئی، مڈل ایسٹ میں میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی، بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے، اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن. تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ، ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے، ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ، ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لندن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے، جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا، اس طرح کا طواف ہے ان کا لندن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں. پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے؟